علی بھائی جو خواتین موٹر سائیکل پہ بیٹھتی ہیں جس میں برقع کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اس معاملے میں عورت سواری کے وقت پردہ کیسے کرے گی؟ نہیں، پردے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں، یہ جو عورتیں اس طرح کے ایکسیڈنٹس میں تکلیف کا شکار ہوتی ہیں تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور اپنی غلطی سے بھی بڑھ کے ان مردوں کی غلطی ہے جنہوں نے موٹر بائک کو صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا ہوتا. کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ چین کور ان کی موٹر بائک کے اوپر نہیں ہوتا. اگر چین کور نہیں ہوگا، جو سپراکٹ اور چین چل رہی ہوتی ہے انجن سے لے کے پچھلے ٹائر تک، اس کے اوپر چین کور اگر نہیں ہوگا، برقع ہو چادر ہو، کیونکہ عورتیں سائڈ سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں عموماً، تو وہ پھر اس کے اندر وہ پھنس کے اور بڑے برے طریقے سے عورتیں گرتی ہیں. بعض اوقات ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس طریقے سے وہ پٹکی جاتی ہیں کہ بعض اوقات سر جا کے سیدھا زمین پہ لگتا ہے. تو یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ جو مرضی ہو جائے، اگر آپ کے موٹر بائک میں چین کور نہیں ہے تو ایسی موٹر بائک کے اوپر اپنی بیویوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کبھی بھی نہ بٹھائیں. یہ آپ ان کے ساتھ ایک خونی کھیل کھیلنے لگے ہیں. اور اگر کوئی بہت مجبوری کی وجہ سے بیٹھنا پڑ گیا کہ اس وقت کوئی دکان اویلیبل نہیں کہ آپ چین کور لگوا سکیں، تو پھر آپ عورتوں کو مردوں کی طرح موٹر بائک پہ بٹھائیں. اس میں کوئی آر نہیں ہے. دیکھیں، زندگی سے آگے کون سی چیز ہے؟ بعض اوقات عورتیں شرم محسوس کرتی ہیں، جی ہم ایک ٹانگ ادھر کر کے ایسے کر کے بیٹھیں گے تو یہ بڑا عجیب لگے گا. تو گاؤں کی ساری عورتیں ایسی بیٹھتی ہیں. گاؤں میں آپ دیکھیں عموماً وہ تو 50-60 کلومیٹر کا جی ٹی روڈ کا سفر بھی ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک موٹر بائک پہ کرتے ہیں، اور وہ عورتیں کوئی آر محسوس نہیں کرتی. 3-3 4-4 بچوں کے ساتھ وہ عورتیں بیٹھتی ہیں، ایک ٹانگ اس طرف رکھ کے ایک اس طرف رکھ کے. اور یہ کوئی غلط بھی نہیں ہے، سنت ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام جب امہات المومنین کو اونٹ پر سواری کرواتے تھے اپنے ساتھ، تو ایک ٹانگ ایک طرف اور ایک دوسری طرف. تو یہ سنت ہے. تو موٹر بائک پہ یہ سب سے سیف ہے. اور اس طرح جو لوگ برقعے میں یا چادر میں بیٹھتے ہیں تو ان کی چادر کا نیچے پہنچ کر اس چیز کا خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ چین میں آ کے وہ پٹکی جائیں گی، کیونکہ اس طرح جو عورت بیٹھی ہوگی وہ اتنی بیلنس بیٹھی ہے اور اس کا برقع اور چادر سمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ بیچ میں آ سکیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، یہ سب سے سیف طریقہ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی بہت لمبی چادر ہوئی بھی اور وہ چین میں چلی بھی گئی، وہ چادر ہی پھٹے گی. وہ عورت موٹر بائک سے نہیں گرے گی، ورنہ انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے کے گرے گی. اور جب آپ گرنے لگیں گے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کوئی کام ڈال کے آپ بریک لگا لیں گے. وہ عورت کو چیخ مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. وہ جو دو ٹانگیں ایک طرف رکھ کے بیٹھی ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ چیخ مار کے آپ کو مطلع کر سکیں. لیکن جب ایک ٹانگ اس طرف کر کے دوسری اس طرف کر کے اور آپ کو پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہوں گی نا، پھر میں تکنا تو نال کیا ہوتا ہے، تو انہوں نال لے کے ہی جان گیا جتنے بھی جان گیا. تو پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ کوئی کام ڈل گیا اور آپ فوراً بریک لگا لیں گے. اچھا، بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چین کور ہو بھی تب بھی چونکہ موٹر بائک کے جو ٹائر ہیں ان میں جو وائرز ہوتی ہیں نا، وہ بھی بعض اوقات چادر کو یا برقعے کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہیں، اور چین کور اور ان تاروں کے درمیان جو جگہ ہے وہاں پہ بھی بعض اوقات چادر یا برقع لپٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ عورتیں پٹکی جاتی ہیں. یہ بھی چانس ہوتا ہے، لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. بہت کھلے برقعے جنہوں نے پہنے ہوئے ہیں نا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو برقعے بہت زیادہ کھلے بھی نہیں ہونے چاہیے، چست بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن بہت زیادہ کھلے ہوئے بھی نہ ہو کہ وہ لٹک لٹک کے بیچ میں جا رہے ہیں. اور خصوصاً جب ہوا چل رہی ہوتی ہے نا، اس وقت یہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ سے دیکھا ہے کہ لوگوں نے ٹیلر میڈ نا جالیاں لگوا لی ہیں پچھلے ٹائر کے پاس، پلاسٹک کی بنوا کے. یہ بھی آپ لگوا سکتے ہیں، پلاسٹک کی جالیاں خود بھی بنا سکتے ہیں. یہ آپ کو جو مختلف بوٹلز ملتی ہیں نا، یہ پیپسی کی یا ٹیم کی یا سپرائٹ کی، ان کے جو بڑے والے پلاسٹک کے ڈبے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ 6 بوتلیں آتی ہیں 1.5 لیٹر کی،
تو کوئی ایک آپ لے لینا, تو اس میں سے آپ دو اس کی سائڈز کاٹ کے نا تو پلاسٹک کی وہ بھی بنا سکتے ہیں, ایک دائیں طرف لگا لیں ایک بائیں طرف, یا کوئی ٹین یا کوئی پلاسٹک کا کور. مارکیٹ کے اندر پلاسٹک کی بیکلائٹ کی شیٹس بھی ملتی ہیں جو ہم نے اوپر لگائی ہوئی ہیں یہاں کی ایئر کنڈیشننگ کو روکنے کے لیے, تو یہ بھی آپ ٹیلر میڈ بنا کے لگا سکتے ہیں اگر زیادہ آپ نے وہم نکالنا ہے. تو راستے تو مختلف اویلیبل ہیں اس حوالے سے, لیکن چین کور سب سے بڑا ذریعہ ہے جی. اس کے بعد ہے بہت زیادہ کھلے قسم کے برقعے پہننا اور بڑی والی چادریں لٹکنی ہو, تو چین کور لگا ہوا بھی ہو تب بھی وہ جو وائرز ہوتی ہیں ان وائرز میں بھی لپٹ کے بعض اوقات عورتیں جو ہے نا وہ بیچاری پٹکی جاتی ہیں, کئی دفعہ ان کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ سر نیچے جا کے لگ جائے تو ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. یہاں پہ میں ضمناً جو لوگ موٹر بائک پہ سفر کرتے ہیں نا ان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا, اپنی عادت بنائے ہیلمٹ کو بھی ضرور استعمال کریں, یہ بہت ضروری ہے. میں تو کئی سالوں سے ہیلمٹ یوز کرتا ہوں. اسلام آباد میں تو عام حالت میں بھی اگر آپ ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک چلائیں تو چلان ہو جاتا ہے. باقی چھوٹے شہروں میں تو ہیلمٹ کے اوپر کوئی اتنی توجہ نہیں دی جاتی, صرف بڑی روڈز کے اوپر ہی ہیلمٹ کو وہ توجہ دیتے ہیں اور چلان کرتے ہیں, ود ان سٹی کوئی نہیں ہوتا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بغیر ہیلمٹ کے اگر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, شہر کے اندر تو اتنی سپیڈ ہی نہیں ہے, اگر گر بھی گئے تو کیا ہوگا. میرے بھائی سپیڈ آپ کی بالکل کم بھی ہو تب بھی صرف موٹر بائک کی ہائٹ جتنی ہے نا اس ہائٹ سے اگر آپ کا سر نیچے لگ جائے تو آپ کی ڈیتھ کے لیے کافی ہے, یہ کسی کونے پہ جا کے لگ جائے. سپیڈ ہونا تو اس کے لیے شرط ہی نہیں ہے. ہیلمٹ استعمال کریں, اور ہیلمٹ خالی پہننے کے لیے نہیں, وہ نیچے لاک بھی اس کا صحیح ہونا چاہیے. ادروائز جب آپ موٹر بائک سے گریں گے نا تو آپ کے گرتے ہی نا ہیلمٹ آپ کے سر سے اتر جائے گا, اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا نا وہ پورا نہیں ہوگا, سر پھر بھی آپ کا نیچے جا کے لگے گا. اگر آپ نے وہ ہیلمٹ لاک کیا ہوا ہے نیچے سے صحیح طریقے سے, پھر جب آپ خدا نہ خواستہ گریں گے موٹر بائک سے تو ہیلمٹ سمیت جا کے لگیں گے, اور سر اگر بچ جائے, ہڈی پسلی تو دوبارہ سے ریکور کر جاتی ہے, سر نیچے لگ جائے تو کئی بار لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں, اسی حالت میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور ایٹ دا اسپاٹ بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کئی لوگوں کے بھیجے نکلے ہوئے ہوتے ہیں, میں نے خود ایسے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں. اور ہیلمٹ مہنگے والا لیں, یہ جو سستے والے ہیلمٹ ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ اگر آپ کے ساتھ گریں گے نا تو یہ خود ہی کریک ہو جائیں گے. کافی حد تک کنٹرول یہ بھی کر لیں گے, لیکن جو مہنگے والے ہیلمٹ ہے نا اچھی کوالٹی کے, جس کی یعنی موٹائی بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر مٹیریل بھی زیادہ ڈلا ہوا ہوتا ہے, وہ آج کی ڈیٹ میں تو 5,000 سے کم اس طرح کا ہیلمٹ نہیں ملتا. تو ایک بار ہی لینا ہے. جب موٹر بائک آپ نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3-4 لاکھ کی تو عام موٹر بائکس آ رہی ہیں, یہ لی ہوئی ہیں, تو ایک 5-7 ہزار کا اگر آپ ہیلمٹ لے لیتے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہے, تو اس میں تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. مجھے بتائیں, یہ تو اسی طریقے سے کہ ایک بندہ گائے یا اونٹ لے کے آ جائے لیکن ساتھ رسی نہ لے, اور وہ گائے یا اونٹ اس کو چھڑوا کے تو بھاگ جائے. تو جہاں آپ نے 1.5 لاکھ کا موٹر بائک لے لی ہے وہاں 5-7 ہزار کا ہیلمٹ لینے میں کیا حرج ہے. اس کے بغیر آپ چھوٹا سفر بھی نہ کریں, اور بچوں کو بھی بچپن سے عادت ڈالیں. میں نے تو اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے کہ ہیلمٹ کے بغیر نہیں, تو اس لیے کوشش کریں کہ ہیلمٹ کا بھی استعمال کریں, اور برقع اور چادر کے حوالے سے بھی پورا انشور کریں. میں تو جب کبھی بھی وائف کو ساتھ لے کے نکلوں تو پوری تسلی کر کے اسے بٹھاتا ہوں کہ ہاں بھئی یہ اب برقع جو ہے وہ ٹھیک ہے. حالانکہ ہم نے وہ باقی اپنا سارا اہتمام تو کیا ہوتا ہے, لیکن یہ بھی اہتمام کرنا ضروری ہے کہ اتنا زیادہ کھلا برقع نہ ہو. بعض اوقات وہ نچلے والے بٹن بھی بند نہیں ہوئے ہوتے, یا تو وہ توپ والے سٹائل میں, وہ جو عربیوں نے جبے پہنے اس سٹائل والا برقع ہو پھر تو وہ بڑا زبردست ہے. لیکن اگر سامنے سے اس میں چاک بنے ہوئے ہیں اور بٹن لگے ہوئے ہیں اور نیچے والے بٹن نہیں بند کیے ہوئے آپ نے, تو وہ تو نیچے سے پوری کھل کے چادر بن جائے گی اور وہ پھنس سکتی ہے. تو اس اعتبار سے خود احتیاط کرنے کی ضرورت ہے.